السلام علیکم۔ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت سی ہوئی تھی۔ کانوں کو یقین نہیں آیا تھا جب امی نے مجھے یہ بتایا کہ بڑی خالہ کے گاؤں کے سبھی مرد نامرد ہیں۔ میں یہ بات سن کر ہی اچنبھے میں آیا تھا۔ میں نے سمجھا شاید میری والدہ نے یہ بات تنزیہ کہی ہے، لیکن ابا نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ کہنے لگے، سمینہ آپا کے گاؤں میں وہ بدبخت عورت رہتی ہے جو مردوں کو نامرد کر دیتی ہے۔ میں یہ سن کر حیران پریشان ہوا تھا کہ کیسے ایک عورت کسی مرد کو نامرد کر سکتی ہے۔ مجھے اپنے اندر اس عورت کو دیکھنے کا تجسس سا ہوا کہ میں اس گاؤں میں جا کر دیکھوں تو کہ کیسے کوئی عورت مردوں کو نامرد کر سکتی ہے۔ میرا کبھی اس گاؤں جانا تو نہیں ہوا، مگر اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی۔ میں نے راستے میں ہی کئی لوگوں سے طرح طرح کی باتیں سن لی تھیں جو بڑی پریشان کن اور حیرت میں مبتلا کر دینے والی تھیں۔ اس گاؤں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں سبھی مرد نامرد ہیں، وہاں کئی سالوں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ بات کچھ لوگوں کے لیے مسحت خیز تو کچھ کے لیے حیران کن تھی۔ میری خالہ بھی اسی گاؤں میں بیاہی گئی تھی۔ ان کی شادی کو بہت سال ہو چکے تھے۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر میرا دل چاہا کہ میں ان کے ہاں چھٹیاں گزارنے جاؤں۔ چنانچہ میں اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ بس سٹاپ پر اتر کر میں نے رکشے والے کو جب اس گاؤں میں جانے کا کہا تو اس کے چہرے کا تاثرات بدلے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ وہاں مت جاؤ، اس گاؤں میں آج تک جو بھی گیا وہ نامرد بن گیا ہے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ، ورنہ وہ عورت تمہیں بھی نامرد بنا دے گی۔ یہ الفاظ مجھے سوچنے پر مجبور کر گئے کہ ایسا کیا ہے اس عورت میں جو وہ ہر مرد کو نامرد بنا دیتی ہے۔ آخر میرے کہنے پر وہ مجھے اس گاؤں میں چھوڑ آیا۔ جو ہی میں گاؤں میں داخل ہوا، سرے راہ چلتے لوگ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، جنہیں میں پوری طرح نظر انداز کر گیا۔ شروع میں تو مجھے وہاں سب کچھ نارمل لگا، البتہ میری آمد پر خالہ خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گئیں، جو کہ ان کے چہرے سے واضح تھا۔ وہ مجھے گھر کے اندر ہی رہنے کی تلقین کرتی، نہ ہی باہر جانے دیتی اور نہ کسی سے بات کرنے دیتی۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا جو یہاں پر باقی لوگوں کی سوچ تھی۔ جب کچھ دن بیت گئے تو میرے خالو نے ایک روز مجھے اپنے پاس بلایا اور سمجھاتے ہوئے جو بات کہی وہ سن کر میں حیرت و بے یقینی کی کیفیت میں کھو گیا۔ انہوں نے مجھے خبردار کیا کہ فلاں عورت سے دور رہنا، اگر راستے میں ملے تو اس سے بات چیت مت کرنا، نہ ہی اس کی جانب دیکھنا، کیونکہ اسے ایسی بیماری ہے جس سے سبھی گاؤں کے مرد نامرد ہو چکے ہیں۔ ان کی بات سن کر میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ مزید بولے کہ آج اس گاؤں کے اگر سبھی مرد نامرد ہیں تو وہ اسی کی وجہ سے ہیں۔ اس کی بیماری نے کسی کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ اب باہر کے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ گاؤں کے کئی لوگ اپنی جوانی گزار چکے ہیں، مگر آج تک کسی کی شادی نہ ہو سکی، صرف اس عورت کی بیماری کی وجہ سے۔ دل میں کئی سوال درائے، کیا غلطی صرف اس عورت کی تھی یا مرد بھی اس کے ساتھ برابر کے ذمہ دار تھے؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو اس کی بیماری سبھی کو ناکارہ بنا گئی تھی؟ ایسے ہی کئی سوچیں میرے دماغ پر حاوی ہو چکی تھیں۔ میں ایک با اخلاق اور با کردار لڑکا تھا، ایسی بات مجھے سخت ناگوار لگی۔ میرا تاثر بھانپتے ہوئے خالو بولے، اگر خود کو اس عورت کے چنگل سے بچانا چاہتے ہو تو کبھی بھی اس کا سامنا نہ کرنا، کیونکہ آج تک جو بھی اس سے اکیلے میں ملا وہ نامرد ہو کر رہ گیا۔ خالو کے الفاظ مجھے مزید حیران کر گئے۔ کیا وہ کوئی جادوگرنی تھی یا پھر بے حد خوبصورت عورت تھی جس کے جال میں پھنس کر یہ سب ہو رہا تھا؟ ضرور کوئی خاص راز تھا جو صرف مرد ہی جانتے تھے جو اسے اکیلے میں ملے تھے۔ یہی سبھی سوچیں میرے دماغ میں حاوی تھیں۔ گاؤں آئے مجھے کافی دن ہو گئے تھے۔ ایک دن میں نے گاؤں میں گھومنے کا سوچا، خالہ سے اجازت لے کر گھر سے باہر چلا آیا۔ ہرے بھرے کھیتوں میں گھومنے کے بعد بڑے پیپل کی چھاؤں میں بیٹھے بزرگوں کے پاس آ گیا۔ مجھے دیکھ کر ان کا یہی سوال تھا کہ اس گاؤں کے تو نہیں لگتے۔ بہرحال میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا، جسے سن کر ان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے۔ وہ فوراً بولے، اس گاؤں سے چلے جاؤ، ورنہ تم بھی ہم سب کی طرح نامرد بن جاؤ گے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو، ورنہ وہ تمہیں بھی نامرد بنا دے گی، تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ ان کی باتیں اب مجھے الجھا گئی تھیں۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا کہ کون ہے وہ، اور ایسے کیسے ایک ہی عورت سبھی کو نامرد بنا سکتی ہے؟ میرے الفاظ پر وہ بابا جی چونکے اور مجھے غور سے دیکھ کر بولے، کون سی عورت کی بات کر رہے ہو تم؟ میں نے پھر جب وضاحت کی تو ان کے ماتھے پر بل پڑے۔
اس کے بعد جو انکشاف انہوں نے کیا اسے سن کر مجھے ایک اور دھچکا سا لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کام کسی عورت کا نہیں بلکہ ایک فقیر کا ہے۔ وہ بتانے لگے کہ بہت عرصہ پہلے ایک فقیر اپنی بیوی کے ساتھ یہیں رہنے لگے۔ ایک روز ان کی بیوی کے ساتھ گاؤں کے چند بگڑے ہوئے لڑکوں نے بدتمیزی کی۔ یہ بات انہیں بے حد غصہ دلا گئی اور وہ غصے سے گاؤں کے سبھی مردوں کو بددعا دے گئے کہ یہاں پیدا ہونے والے سبھی لڑکے نامرد ہی پیدا ہوں گے۔ بس یہی وجہ ہے کہ اس گاؤں میں موجود سبھی مرد نامرد ہو چکے ہیں۔ اب بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ گے۔ ان بزرگ کی بات سن کر مجھے بے حد اچنبھا ہوا۔ سچ پوچھے تو مجھے خوف سا آنے لگا، کہیں یہ سب سچ ہوا تو۔ لیکن میرا دل ایک پل کے لیے بے یقین سا ہو بھی گیا۔ یہاں پر آدھے گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ ایک عورت مردوں کو پاس بلاتی ہے اور جو مرد اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ اسے نامرد کر دیتی ہے، اور آدھے کہتے تھے کہ کسی بزرگ کی بددعا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ اس گاؤں میں تو ایک سے بڑھ کر ایک راز چھپے تھے۔ ان سب باتوں نے مجھے ذہنی بے سکون کر کے رکھ دیا تھا۔ میں ان سے اجازت لے کر واپس گھر کی جانب جانے لگا۔ تبھی ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے کچھ آوازیں آئیں جنہیں سن کر میرے قدم رکے۔ اندر سے کسی مرد کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہاں پر موجود 95% مردوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں کیونکہ انہیں کوئی اپنی بیٹی نہ دیتا۔ حقیقت سے سبھی واقف تھے، مگر یہ مرد کے رونے کی آواز مجھے ایک اور تجسس کے سمندر میں غوطہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ اس گھر سے چند مزید مرد بھی نکل کر باہر آ رہے تھے جن کی باتیں میری سماعت تک پہنچیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج ایک اور لڑکا اس عورت کی بیماری کا شکار ہو گیا۔ یہ لڑکا بھی ہماری طرح زمانے میں بدنام ہو کر رہ چکا ہے۔ اس عورت نے اسے بھی نامرد کر دیا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ مرد کہنے لگے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو اس عورت کا ہوا۔ روز کوئی نہ کوئی اس عورت کے جھانسے میں آ کر خود کو اس حال تک پہنچا دیتا ہے۔ میں ساری باتیں خاموشی سے سن کر آگے بڑھنے لگا۔ میں سر جھٹک کر آگے کچھ ہی دور گیا تھا کہ تبھی میری نظر سامنے گئی جہاں ایک گیٹ کو تھوڑا سا کھولے کوئی نسوانی وجود کھڑا تھا۔ میں صرف آنکھیں ہی دیکھ پایا، باقی چہرہ تو ڈھانپا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی پل میں میری نظر پڑی۔ عجیب سا سحر تھا اس کی آنکھوں میں۔ ایک پل کو میرا دل میرے اختیار سے باہر ہوا تھا۔ وہ شاید کوئی خوبصورت بلا تھی جو اپنی طرف مردوں کو مائل کرتی تھی، اور پھر وہ مرد کسی بھی عورت کے قابل نہیں رہتا تھا۔ ایک بڑی سی سیاہ چادر سے وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی گویا کوئی انوکھی شے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہو۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ایک خوف کی لہر پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے لا حول پڑھا تاکہ اس جادوئی کشش آنکھیں رکھنے والی بلا سے دور ہی رہ سکوں۔ میں فوراً تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے آگے بڑھنے لگا۔ کسی کا کہنا تھا کہ یہ ایک فقیر کی بددعا ہے جس کی بدولت گاؤں میں موجود ہر مرد ہی نامرد تھا۔ یہ بات آس پاس کے گاؤں میں بھی مشہور تھی، اس لیے کوئی بھی اپنی بیٹی کو اس گاؤں میں نہ بیاہ دے۔ کچھ لڑکیاں جو اس گاؤں میں موجود تھیں ان کے بھی اب بالوں میں چاندی آنے لگی تھی۔ نہ ان کی شادیاں گاؤں میں کسی سے ہوتیں، نہ دوسرے گاؤں سے کوئی لڑکی بیاہ کر یہاں آتی۔ میری خالہ میرے نانا جی کے قریبی دوست کے بیٹے سے بیاہ کر یہاں آئی تھی، لیکن کئی سال گزرنے کے بعد بھی اولاد نہیں تھی۔ شاید میرے خالو بھی نامرد تھے۔ یہ گاؤں اسی وجہ سے مشہور تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں ایک عورت رہتی ہے جس نے گاؤں کے تمام مردوں کو نامرد بنا کر رکھ دیا ہے۔ گاؤں میں کوئی ایسا مرد نہیں جو اس کے جھانسے میں نہ آیا ہو۔ اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی جس سے وہ ہر مرد کو ایسا بنا چکی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ وہی عورت ہے، کیونکہ اس کے دیکھنے کا انداز کافی عجیب تھا، جیسے کچا ہی چبا ڈالے گی۔ اس کی نظروں میں مجھے دیکھ کر عجیب سی چمک آئی تھی جو مجھے بالکل بھی مثبت نہ لگی۔ خیر، گھر پہنچ کر میں نے کافی سوچ بچار کیا اور پھر خالو سے کہا کہ وہ عورت اگر اتنی ہی بد کردار ہے تو اسے کوئی گاؤں سے نکالتا کیوں نہیں؟ آخر کیوں وہ یہاں موجود لوگوں کی زندگی کو اچیرن بنائے پھر رہی ہے؟ میری بات پر خالو نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگے کہ اس کی بیماری نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم تو اس کے پاس جانے سے بھی گھبراتے ہیں۔ اب وہ چلی بھی گئی تو اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکے گا۔ اس نے کئی نوجوانوں کی زندگی تباہ کی ہے۔ اب تو پورا گاؤں اس کا عادی ہو چکا ہے۔ سچ پوچھو تو لوگ اس عورت کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ کم وقت بوڑھی بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے سر کے بال اور داڑھی سفید ہو چکی ہے، لیکن اس عورت کا حسن آج بھی چمکتا ہے کہ مردوں کے دلوں کو بے قابو سا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے
کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ پری ہے، جنات کی برادری سے اس کا تعلق ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس جن سازی کے ساتھ شاید انسانی مردوں نے زیادتی کی تھی، اس لیے یہ بدلہ لینے کے لیے انسانی وجود میں آ گئی ہے۔ اپنے خالو کی باتیں سن کر میں سوچنے لگا کہ لوگوں نے نہ جانے کیا کیا افسانے اس عورت اور اس کے گھر کو لے کر بنا لیے ہیں، جو سننے میں تو کانوں کو بھلے لگتے تھے لیکن سچائی اور حقیقت سے کوسوں دور لگتے تھے۔ عقل دلیل مانگتی ہے جو یہاں کے لوگوں کے پاس تھی نہیں، لیکن وہ تمام گاؤں والوں کے لیے اچھوت سی ہو گئی تھی۔ لوگ اس کے گھر سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔ وہ گھر سے باہر سودا سلف لینے کے لیے نکلتی تو لوگ بازار خالی کر دیتے۔ جس چیز کو چھو لیتی لوگ اسے اسی کو دے دیتے یا آگ میں جلا دیتے۔ جیسے جیسے میں اس عورت کے بارے میں قصے سن رہا تھا، میرے اندر اسے دیکھنے کا تجسس سا بڑھتا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس گاؤں کے مردوں سے کوفت، جو عورت کا سچ جانتے ہوئے بھی خود کو اس دلدل میں دھکیل چکے تھے۔ کیسا عجیب گاؤں تھا، اور اس سے بھی عجیب یہاں کے لوگ۔ خیر کچھ دن بعد میں خالو کے ساتھ کسی کام سے باہر آیا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے تو میں چہل قدمی کرتا ہوا ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گاؤں بہت ہی خاموش سا گاؤں تھا۔ وہاں سبزہ زار، ہریالی، پرندوں کی چہچہاہٹ وغیرہ سب تھا، مگر پھر بھی کسی شے کی کمی تھی، اور وہ تھی بچوں کی، کیونکہ نہ کسی کی شادی ہوتی تھی نہ ہی بچے۔ میں بھی یہاں سے اب جلد از جلد واپس جانا چاہتا تھا، کیونکہ کہیں مجھے ڈر تھا وہ سچ سچ مجھے بھی باقیوں جیسا نہ بنا دے، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہر جانے والی بس نے اب 1 ہفتے بعد ہی اس طرف آنا تھا۔ جیسے تیسے میں دن گزارنے لگا۔ ایک دن صبح صبح میں جب گھر سے نکلا تو مجھ سے چند قدم دوری پر ایک عورت بھی چلتی ہوئی آنے لگی۔ میں نے یہ اتفاق سمجھا، کیونکہ میں جہاں جہاں جا رہا تھا وہ میرے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا، وہ میرا ہی تعاقب کر رہی تھی۔ یہ میں جان چکا تھا، کیونکہ میں جان بوجھ کر اپنا راستہ بدل چکا تھا۔ اس کے باوجود میں جہاں جاتا وہ میرے پیچھے ہی آ رہی ہوتی۔ گاؤں کے سبھی مرد تو نامرد بن چکے تھے، اب شاید میں ہی ان سب میں رہ گیا تھا، اس لیے شاید آج میری ہی باری تھی۔ میرے قدم بامشکل تیز تیز اٹھ رہے تھے۔ اس کا یوں میرے پیچھے جلدی جلدی آنا مجھے بے حد الجھا رہا تھا۔ میں تھوڑا پریشان سا ہوا اور ایک جگہ پر رک گیا، کیونکہ میں مزید نہیں چل سکتا تھا۔ مجھے اس سے صاف بات کرنی تھی، آخر کیوں وہ میرا تعاقب کر رہی تھی، اسے مجھ سے کیا چاہیے تھا۔ حیرت تو تب ہوئی جب مجھے روکا دیکھ کر وہ عورت بھی رکی اور چند قدم دور کھڑی ہو کر مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ آج بھی وہ ایک بڑے سے برقعے میں خود کو چھپائے ہوئے تھی۔ پھر وہ چلتے ہوئے جلدی سے میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جو ہی وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو بغیر وقت ضائع کیے میں نے اس سے سختی سے پوچھا کہ وہ کیوں میرے پیچھے آ رہی ہے، آخر کیا مسئلہ ہے۔ میری بات پر اس نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا، اور پھر وہ جو بولی وہ سن کر میرے کانوں سے دھواں نکل گیا۔ میں نے جھٹ سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کہا تھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ کھنکھناتی آواز نے کچھ پل میرے دل کے تار چھیڑے تھے، لیکن ہوش آتے ہی اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میں جھٹکے سے 2 قدم دور ہٹا تھا۔ وہ آج اچانک میرے پاس آ کر اپنی ہی شادی کی بات کر رہی تھی۔ اس کے وجود یعنی ماتھے پر پری چھڑیاں اور چادر سے نظر آتے سفید مومی ہاتھ اسے نوجوان لڑکی کا گمان دے رہے تھے، لیکن سننے میں آیا تھا کہ 55 سال سے وہ ایسی ہی ہے۔ وہ عورت مجھے شادی کا کہہ رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ میرے قریب آنے لگی۔ چہرہ مکمل طور پر چادر سے ڈھکا تھا، اس کی آنکھوں میں اس پل کچھ آنسو سے آئے تھے۔ وہ دوبارہ بولی، جب کہ میں جواب دیے بغیر وہاں سے جانے لگا، تبھی جاتے ہوئے اس نے میرا بازو پکڑا۔ میں شدید غصے میں آیا، شاید یہی اس کا طریقہ واردات تھا، ہر مرد کو پھنسانے کا۔ میں نے فوراً اس سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اس نے اس کے بعد جو کہا وہ سن کر میرا وجود کب کبا کر رہ گیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، اگر تم نے بھی شادی سے انکار کر دیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو یہاں موجود باقی مردوں کے ساتھ ہوا۔ اس کے الفاظ سن کر میں نے ہاتھ جھٹکا اور غصے سے جو منہ میں آیا اسے سنانے لگا۔ میری بلند آواز سن کر آس پاس کے لوگ وہاں اکٹھے ہونے لگے اور شش و پنج میں مبتلا کبھی مجھے اور کبھی اس عورت کو دیکھنے لگے۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سن کر آخر میں طنزیہ قہقہہ لگاتی وہاں سے چلی گئی۔ حیرت کی بات تھی، اس نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، الٹا مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے جانے لگی۔ خیر میں نے یہ بھی غنیمت جانی کہ اس کے جھانسے میں آنے سے بچ گیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، مگر تبھی ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔
उस औरत को ऐसी कौन सी बीमारी थी जिससे वो सभी मर्दों को नामर्द बना देती थी। इतना सोचना था कि मैं बौखला कर घर की तरफ भागा और फ़ौरन नहाकर अपने हाथ को भी अच्छे से साफ़ किया। शायद ये पुरस्कार सी औरत ऐसी हरकतें कर गई, सभी मर्दों को ऐसा बना चुकी थी। मैं वसवसों से घिर चुका था। मेरे साथ जो हुआ मैंने खाला को बताया, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो गईं और मुझे जल्द अज जल्द वापस भेजने का फ़ैसला करने लगीं। अगले ही दिनों एक और ख़बर भी आम होने लगी कि शहर से आया लड़का यानी मैं भी इस औरत की बीमारी का शिकार हो चुका हूँ और अब मुझ में और इस गांव के मर्दों में कोई फ़र्क नहीं रहा। मुझे हैरत के कई धचके लगे। आखिर ये माजरा क्या था और कौन था जिसने ये खबर फैलाई थी। मैं तफ्तीश करना चाहता था, मगर खाला और खालू ने मुझे वापस शहर भेज देना ही ज़रूरी समझा। मैंने वहाँ मौजूद सभी लोगों को इस बात की यकीन दहानी करवाना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो औरत सरासर झूठ बोल रही है। मगर वो सब कहने लगे, हम कैसे यकीन कर लें। खैर, मैं खाला और खालू से मिलकर शहर के लिए निकला। अभी बस के अड्डे से दूर गांव की कच्ची सड़क पर खड़ा रक्शे का इंतज़ार ही कर रहा था कि देखते ही देखते बहुत बुरा हादसा पेश आ गया। सड़क के एक तरफ से आते रिक्शे ने एक औरत को टक्कर मार दी थी, जो चंद ज़रूरी सामान उठाए सड़क पार कर रही थी। वहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग भी मौजूद नहीं थे। रिक्शे वाला तो फ़ौरन भाग गया। मैं जल्दी से उस औरत के करीब पहुँचा। उसका चेहरा नकाब में था। उनकी टांग और सर पर चोट आई थी। उनका चेहरा खून से तर हो रहा था। मैंने डॉक्टर के पास ले जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। वहाँ मौजूद कुछ लोग जब उस औरत के करीब आए तो उसे तसल्ली देने के बजाय वहाँ से आगे बढ़ गए और सरगोशियों में उसे बुरा भला कहने लगे। कितने बेहिस लोग थे। ये सोचकर मेरा दिल डूब सा गया। मैं रिक्शे में उन्हें वापस गांव में लेकर आया। रास्ते में कोई बात ना हुई। मेरे होश तो तब बहाल हुए जब सामने मैंने वो घर देखा जहाँ उस औरत ने रिक्शा रुकवाया। ये तो वही घर था, यानी वही औरत थी जिसने मुझे शादी करने को कहा था। मैं दीते फाड़े उसकी जानब देखने लगा। मुझे यूं देखता पाकर वो नज़रें चुरा गई। उनकी आंखों में आंसू थे। वो लड़खड़ा कर चल रही थी। नफ़रत और गुस्सा अपनी जगह, मगर मुझ में इंसानियत भी तो थी। बुराई का जवाब बुराई से देना मेरी फितरत में नहीं था, वरना मैं भी बाकियों की तरह उन्हें सड़क पर छोड़कर आगे बढ़ जाता। उन्हें उनके घर के अंदर तक छोड़ा। घर छोटा था मगर काफ़ी सलीके से रखा गया था। रास्ते से कुछ अद्वियात ली थी जो मैंने उन्हें दी और फिर वापस जाने लगा। तभी पीछे से मुझे आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मैंने पलट कर देखा तो वो औरत अपने चेहरे से नकाब हटाए खड़ी थी। एक पल के लिए मुझे उनका चेहरा देखकर मैं दंग रह गया। गोरी जिल्द थी और हसीन नकूश की वो औरत कम सिन दोशीसा लग रही थी। मुझे हैरानी हुई और फिर अपनी सोच पर शर्मिंदगी कि ये तो एक आम सी लड़की लग रही है, ये यहाँ किसी को नामर्द बनाएगी। मुझे सोच में पाकर उस औरत ने अपने माथे पर मरहम लगाई और कहने लगी कि मुझे एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो इसी गांव के लोगों की वजह से ही मुझ में पैदा हुई है और अब इसी बीमारी से मैं उन्हें खोखला कर रही हूँ। उसके अल्फाज सुनकर एक बार फिर मेरी सोच को नई सिमत मिल गई थी। मैं फ़ौरन बोला कि मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की। अब मज़ीद यहाँ रुककर तुम्हारी बीमारियों को ख़ुद में मुंतकिल नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, तुम एक अच्छे और शरीफ इंसान हो, तुम में ये बीमारी कभी नहीं आ सकती। उसका लब व लहजा मुझे सादा सा लगा। आज पहली बार मुझे उसके लफ्ज़ों में कोई मकरूह चाल नहीं बल्कि दर्द महसूस हुआ। मैं बोला कि अब क्या फ़ायदा, तुमने मुझे भी सबके साथ बदनाम कर दिया है। अब गांव वाले मुझे भी बाकियों की तरह समझने लगे हैं, जबकि सच क्या था ये तुम और मैं दोनों ही अच्छे से जानते हैं। मेरी बात पर उसने आंखों से आंसू साफ़ किए और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुम बाकियों की तरह नहीं थे, तुमने मेरी जान बचाई, मगर मेरा तजस्सुस मज़ीद बढ़ा। मुझे रोका देखकर वो कहने लगी कि मैं इसी गांव में रहने वाली एक औरत की आम सी बेटी हूँ। मेरी माँ ने ज़िंदगी की कई बहारें यहाँ गुजारी हैं। सभी बहन भाइयों में एक मेरी माँ ही बदसूरत पैदा हुई थी। फिर उसे एक ऐसी बीमारी हुई जिससे उसकी जिल्द और हाथों पर दाने निकल आए। कुछ अरसे बाद वो दाने तो ख़त्म हो गए, मगर उसके चेहरे और हाथों पर गहरे स्याह धब्बे छोड़ गए और वो मज़ीद बदसूरत हो गई। मेरी माँ को न माँ बाप से मोहब्बत मिली, न बहन भाइयों से। हमेशा उसने कमतरी की ज़िंदगी जी थी। बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जब जवानी की तहरीस पर कदम रखा तो कई रिश्ते घर आए। उनके माँ बाप मेरी माँ का बोझ सर से उतारना चाहते थे,
مگر ہر بار رشتے والے میری چھوٹی خالہ کو پسند کر لیتے۔ یوں ہی کرتے کرتے میری ماں کے تمام بہنوں اور بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ سب نے میری ماں سے کنارہ کر لیا اور وہ یہاں اکیلی رہ گئی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو گاؤں والے مذاق اڑاتے، کئی ناموں سے پکارتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری ماں کے والدین بھی وفات پا گئے۔ میری ماں نے تنہائی سے تنگ آ کر گاؤں کے کئی مردوں کو خود شادی کا کہا، مگر وہ ہر بار میری ماں کی بدصورتی کی تذلیل کر دیتے، اسے بد کردار اور آوارہ کہہ کر چلے جاتے۔ ایک بار تنہائی کا فائدہ اٹھا کر ایک شخص نے میری والدہ کی عزت کو پامال کر دیا، لیکن میری ماں کی سچائی پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ سب کہنے لگے، اس بدصورت کی شکل کو تو کوئی تھوکنا بھی پسند نہ کرے، بدکاری کون کر سکتا ہے؟ کمتری اور دوسری عورتوں سے حسد کی آگ دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ اسی حسد کی آگ نے میری ماں کے اندر ایک بیماری کو پروان چڑھایا۔ وہ بدلہ لینا چاہتی تھی، اپنی بے عزتی کا، اپنی ہر تذلیل کا۔ اس لیے اس نے آس پاس کے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ اس گاؤں کے سبھی مرد نامرد ہیں، اور دیکھو، لوگوں نے یقین بھی کر لیا۔ میری ماں کی بیماری کا نام ہے جھوٹ۔ اسی جھوٹ کو پھیلا کر میری ماں نے ہر مرد کو نامرد بنایا ہے۔ وہ ہر مرد جس نے میری ماں سے شادی سے انکار کیا تھا، آج وہ خود بھی بغیر شادی کے ہی جی رہا ہے۔ انہی دنوں میری ماں حاملہ ہو گئی۔ اس نے مجھے جنم دیا، لیکن کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوئی میری پرورش اور اپنی عزت کو بچانے کا۔ میری ماں کے پاس بس یہی ایک طریقہ تھا کہ یہ کہے کہ اسے ایک بیماری ہے، جو بھی میری ماں کے پاس آئے گا وہ نامرد ہو جائے گا۔ جب میں بڑی ہوئی، میری ماں نے مجھے بھی یہی کہا کہ میں خود بھی ایک ایسی ہی عورت بنائی رکھوں جس کو ایک ایسی بیماری ہے، جو مرد اس کے پاس آئے گا تو نامرد ہو جائے گا، تاکہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد بھی میری عزت کی حفاظت رہے۔ اس کی وہ ماں مر چکی تھی، جسے اس لڑکی نے اسی گھر کے ایک کونے میں دفن کر کے اس راز کو راز ہی رہنے دیا تھا اور اپنی ماں کی چادر خود پر لپیٹ لی۔ لیکن وہ اپنی ماں کی طرح بدصورت نہ تھی۔ یہ ایک راز تھا جو آج اس لڑکی نے مجھے بتایا۔ کہنے لگی، تم ایک اچھے انسان ہو، میری مشکل وقت میں مدد کی، اس لیے میرا دل پگھل گیا اور میں سچ بول بیٹھی۔ اس لڑکی کے یہ الفاظ سن کر میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس عورت نے بدلہ لینے کے لیے کتنی بڑی چال چلی تھی۔ پورا گاؤں صرف ان کی وجہ سے نامردوں کا گاؤں کہلاتا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت تو ان لوگوں پر تھی جو بغیر تصدیق کیے اس بات کو آگے پھیلا رہے تھے۔ من گھڑت سی ایک بات نے جھوٹ کے لبادے میں خود کو لپیٹ کر کئی زندگیوں کو خراب کیا تھا۔ اس عورت کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا تھا، مگر اس نے بدلے کے لیے جو راستہ چنا، اس سے کئی لڑکے اور لڑکیاں بغیر شادی کے ہی آدھی سے زائد زندگی گزار گئے تھے۔ مجھے سچ بتاتے بتاتے وہ لڑکی رو پڑی تھی۔ میں مزید تو کچھ نہ کہہ پایا، انہیں دلاسا دیا اور مزید اس بیماری کو بڑھاوا دینے سے منع کر دیا۔ میری بات پر وہ شرمندہ سی ہو گئیں اور سبھی گاؤں والوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ ہمارے آس پاس کئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہیں خود کو بدلنے کے لیے فقط خلوص اور اپنائیت کے دو پول کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدصورتی اور خوبصورتی کو ختم کرنا یا سدا قائم رکھنا انسان کے بس کی بات نہیں، مگر ہاں، اچھے اخلاق اور محبت بھرے الفاظ ضرور ایک انسان کے بس میں ہوتے ہیں، جن سے وہ بعض دفعہ دوسروں کی زندگیوں کو متاثر کر کے اچھائی کے دیپ جلا سکتا ہے۔ اگر اس کی والدہ کے ساتھ گاؤں والے نرمی کا معاملہ کرتے تو اس کی ماں یہ نہ کرتی۔ میں نے اس لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اسے ایک تحفظ کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد میں وہاں سے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ البتہ آج بھی افواہیں پھیلانے والوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ گاؤں نامردوں کا گاؤں ہی کہلاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے یہ بات سبھی گاؤں والوں کو بتائی۔ وہاں موجود سبھی جانتے تھے کہ وہ مکمل مرد ہیں، مگر من گھڑت کہانیوں نے انہیں بغیر شادی کے جینے پر مجبور کر دیا تھا۔ لوگ انہیں غلط سمجھتے تھے، جس کے باعث اس گاؤں میں سوائے چند ایک کے باقی سبھی کنوارے زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اب سب سچ سامنے آ چکا تھا۔ میں اپنے والدین کو لے کر یہاں آیا تو سب گاؤں والوں نے اس لڑکی کی شادی مجھ سے کر دی، اور بڑے سالوں بعد اس گاؤں میں کسی کی شادی ہوئی تھی، اور ایک گھٹیا من گھڑت بات کا اختتام۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔